احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی اپنی کتاب احتجاج طبرسی میں جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 151 پر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ اہل سنت کے بہت ہی بڑے عالم دین جن کا نام ہے ابو حذیل، ان کی ولادت بصرہ میں 230 ہجری میں ہوئی اور ان کی وفات بغداد میں 335 ہجری میں ہوئی۔ بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے متکلم گزرے ہیں اہل سنت کے۔ ابو حذیل کہتے ہیں کہ میں ایک سفر پہ جب شام گیا اور میں شام کے شہر رقہ میں پہنچا تو مجھے لوگوں سے معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک دیوانہ رہتا ہے تو وہ دیوانہ لیکن وہ بہت خوش کلام ہے۔ ابو حذیل کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ وہ بہت خوش کلام ہے، کیوں نہ اس دیوانے سے ملاقات کی جائے، اور میں نے لوگوں سے اس دیوانے کے گھر کا پتہ پوچھا اور میں اس کے گھر پر جب پہنچا میں نے دق الباب کیا، دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ہاتھ میں کنگھی ہے اور وہ بالوں میں کنگھی کرتا ہوا دروازے پر آیا اور اس شخص نے یعنی دیوانے نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ ابو حذیل کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں عراق کا رہنے والا ہوں۔ ابو حذیل کہتے ہیں ایک مرتبہ اس دیوانے نے کہا تو اہل تجربہ اور اہل ہنر بھی ہو گئے۔ ابو حذیل نے کہا کہ اس شخص نے پھر سوال کیا کہ عراق میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں بصرہ کا رہنے والا ہوں۔ ابو حذیل کہتے ہیں تو اس دیوانے نے کہا تو پھر تو ماشاءاللہ اہل ہنر اور اہل علم بھی ہو گئے۔ ابو حذیل کہتے ہیں وہ دیوانہ میرے قریب آیا، آنے کے بعد میرے شانے کو پکڑا اور مجھے اپنے قریب بٹھا لیا اور کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا کیا عقیدہ ہے، تم امامت میں کسے مقدم جانتے ہو اور تم کسے امام جانتے ہو؟ ایک مرتبہ ابو حذیل نے کہا میں نے اس دیوانے سے کہا تمہاری امامت سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ اس دیوانے نے کہا کہ بعد از رسول کی رحلت کے بعد تم کسے امام تصور کرتے ہو، تمہارا کیا عقیدہ ہے، تم کسے مقدم جانتے ہو؟ ابو حذیل نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں اسی کو مقدم جانتا ہوں جس کو رسول اللہ نے مقدم جانا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ رسول اللہ نے کسے مقدم جانا؟ ابو حذیل نے کہا کہ میں نے کہا کہ حضرت ابو بکر کو۔ تو کہتے ہیں اس دیوانے نے کہا کہ تم کس طریقے سے حضرت ابو بکر کو مقدم جانتے ہو؟ ابو حذیل نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کی وہ حدیث سنائی کہ جو شخص تم میں بہتر و برتر ہو تم اسے مقدم جانو اور اسے اپنا رہبر مانو، اسے اپنا رہبر منتخب کرو۔ ایک مرتبہ ابو حذیل نے کہا میں نے کہا کہ دیکھو کسی کو بھی حضرت ابو بکر کے مقدم ہونے پر اعتراض نہیں تھا اور سب نے حضرت ابو بکر کو مقدم جانا، بہتر جانا، برتر جانا اور انہیں اپنا خلیفہ چن لیا۔ کہتے اتنا کہنے کے بعد اس دیوانے نے کہا یہ بتاؤ کہ اس بات کو مانتے ہو کہ جب حضرت ابو بکر منبر پر بیٹھے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ولیتکم ولست بخیرکم، اگرچہ میں نے تمہاری رہبری لی ہے لیکن میں تم میں بہتر نہیں ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کیا کہا کہ ولیتکم ولست بخیرکم، میں نے تمہاری رہبری لی ہے لیکن میں تم میں بہتر نہیں ہوں۔ اور یہ جملے حضرت ابو بکر کے اہل سنت کی کتاب امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 14 پر بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا ولیتکم ولست بخیرکم، دیکھو میں نے تمہاری رہبری لی ہے لیکن میں تم میں بہتر فرد نہیں ہوں۔ اور پھر اس کے بعد متقی ہندی نے اپنی کتاب کنز العمال جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 590 پر بھی نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا میں تم میں بہتر شخص نہیں ہوں۔ اور البدایہ والنہایہ میں بھی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 301 پر نقل ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا میں تم میں بہتر شخص نہیں ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں جنہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی 20 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے اور اس میں وہ جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 20 پر نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے کہا میں تم میں بہتر شخص نہیں ہوں۔ اور طبقات ابن سعد میں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 212 پر بھی نقل ہوا کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ولیتکم ولست بخیرکم، اگرچہ میں نے تمہاری خلافت لی ہے لیکن میں تم میں بہتر شخص نہیں ہوں۔ اور ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق میں جلد نمبر 30 اور صفحہ نمبر 301 پر بھی نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا میں تم میں بہتر شخص نہیں ہوں۔ اور اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین علامہ جریر طبری نے اپنی کتاب تاریخ طبری میں جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 420 پر بھی نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا میں تم میں
میں بہتر شخص نہیں ہوں. اور کتاب الامام والسیاسہ میں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 34 پر بھی نقل ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا میں تم میں بہتر شخص نہیں ہوں. اور پھر علامہ سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ خلفاء میں صفحہ نمبر 47 پر بھی تذکرہ کیا کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں تم میں بہتر شخص نہیں ہوں. جب یہ بات انہوں نے کہی کہ یہ بتاؤ کیا اس بات کو مانتے ہو کہ حضرت ابو بکر نے جب ممبر پر آئے کہا وَلَّيْتُكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، اگرچہ میں نے تمہاری خلافت لی لیکن میں تم میں بہتر شخص نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا ہاں کہ یہ بتاؤ جب حضرت ابو بکر خود اقرار کر رہے ہیں کہ میں تم سے بہتر شخص نہیں ہوں تو تم کس طریقے سے حضرت ابو بکر کو رسول اللہ کا خلیفہ مان سکتے ہو؟ یہ بتاؤ. یہ جو پھر حضرت ابو بکر نے آگے ارشاد فرمایا ان علی شیطانن یعترینی فاذا رأیتمونی مغضیا فاحذرونی، دیکھو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے اندر ایک شیطان ہے اور جو مجھے غافل گیر کیے رہتا ہے اور جب بھی تم مجھے غصے میں پانا تو مجھ سے دور ہو جانا. یہ عبارت اہل سنت کی متعدد کتب میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا ان علی شیطانن یعترینی فاذا رأیتمونی مغضیا فاحذرونی، کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے اندر ایک شیطان ہے جو مجھے غافل گیر کیے رہتا ہے اور جب بھی تم مجھے غصے میں پانا تو مجھ سے دور ہو جانا. ابن حجر مکی نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں بھی نقل کیا صفحہ نمبر 13 پر کہ ابو الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 156 پر بھی نقل کیا ہے. اور پھر اس کے بعد اہل سنت کی مشہور کتاب عقد الفرید اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158 پر بھی نقل ہوا ہے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے اندر ایک شیطان ہے. اور کتاب ریاض النظرہ میں بھی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 167 پر نقل ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد تاریخ ابن کثیر میں ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں بھی نقل کیا ہے جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 247 پر. اور علامہ جریر طبری نے اپنی تاریخ طبری میں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 224 پر بھی نقل کیا ہے. اور پھر سیرت الحلبیہ میں بھی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 388 پر نقل ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا دیکھو میرے اندر ایک شیطان ہے اور جو مجھے غافل گیر کیے رہتا ہے اور جب بھی تم مجھے غصے میں پانا تو مجھ سے دور ہو جانا. تو ایک مرتبہ اس دیوانے نے کہا یہ بتاؤ جب حضرت ابو بکر نے خود ممبر پر بیٹھ کر کہا کہ میں تم میں بہتر شخص نہیں ہوں اور میرے اندر ایک شیطان ہے جو مجھے غافل گیر کیے رہتا ہے. دیکھو اگر لوگوں نے یہ سب باتیں سننے کے بعد حضرت ابو بکر کو خلیفہ مانا تو قول محمد کی مخالفت کی، اور اگر حضرت ابو بکر نے یہاں پر جھوٹ بولا تو پھر انصاف سے بتاؤ اس شخص کو کس طریقے سے خلیفہ مانا جا سکتا ہے؟ جانشین محمد رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ بولے، کیا جھوٹے کو خلیفہ مانا جا سکتا ہے؟ جبکہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بقول تم نے جو ابھی رسول اللہ کی حدیث نقل کی کہ ایسے کو مقدم جانو، ایسے کو اپنا رہبر منتخب کرو جو تم میں بہتر و برتر ہو. جبکہ حضرت ابو بکر خود اقرار کر رہے ہیں کہ ایک تو میں تم میں بہتر نہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر شیطان موجود ہے. تو تم نے کیوں کر حضرت ابو بکر کو خلیفہ مان لیا؟ اور اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم کہتے ہو کہ رسول اللہ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، عوام نے حضرت ابو بکر کو چن لیا، تو اچھا یہ بتاؤ پھر حضرت ابو بکر نے رسول اللہ کی سیرت پر عمل کیوں نہ کیا؟ جبکہ جب رسول اللہ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تو حضرت ابو بکر کو بھی چاہیے تھا کہ سیرت رسول اللہ پہ عمل کرتے، کسی کو خلیفہ نہ بناتے، لیکن انہوں نے حضرت عمر کو خلیفہ منتخب کیا. یہ بتاؤ جب حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا تو حضرت رسول اللہ کی سیرت پر عمل نہیں کیا، اور پھر حضرت عمر نے تو نہ رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کیا یعنی کسی کو خلیفہ نہ بناتے بقول تمہارے، اور نہ ہی حضرت ابو بکر کی سیرت پر عمل کیا. جس طریقے سے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو بنایا اسی طریقے سے حضرت عمر بھی کسی کو بنا دیتے، بلکہ حضرت عمر نے 6 نفری کمیٹی پر چھوڑ دیا. اب یہ بتاؤ ان کے کردار میں کتنا زیادہ تضاد ہے. ہم لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ منتخب کیا، تو پھر تم کیوں نہیں حضرت علی کو خلیفہ مانتے ہو؟ ابو حذیل کہتے ہیں جب وہ اتنی طویل گفتگو کر چکا میں خاموش تھا اور میں بیٹھا ہوا تھا. ایک مرتبہ وہ شخص یعنی وہ دیوانہ جس عقل مند کو وہ دیوانہ کہہ رہے تھے، کہتے ہیں وہ اپنے گھر سے باہر نکلے اور باہر چلے گئے، اور پھر میں خاموش واپس جس کام سے آیا تھا شہر رقہ میں وہاں چلا گیا.